جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز ذرا بتائیے گا، آپ سن پا رہے ہیں؟ ذرا لکھ کے بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یو آر کلیئر، آپ کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایم آئی رائٹ؟ جو آواز آ گئی انہوں نے تو پڑھائی ہو، آواز کلیئر آ رہی ہے یا میں کوئی ہیڈ فون لگاؤں؟ کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لو جی ہوں مینیمائز اتوں کر کے نا، اتوں مینیمائز کر لینا ہے ایوں۔ کدھر گیا ہوں؟ کیا نہیں جی، یہ تو پہلا چیپٹر ہے۔ پڑھایا نہیں پڑھا دیا نا، اپلائی ہے پہلا چیپٹر، دوسرا یہی ہے۔ کے پاس بات ہے نا، یہ تعارف دوسرا چیپٹر یہاں سے دیکھتے ہیں جو دیکھتے نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مینیمائز ہو کر کے انہیں فریش ہو کر کے ڈبل کرنا پڑنا، ڈبل ایفرٹ سے تو چیک کرتے رہنا کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ کدھر گیا؟ سمجھ آ رہی ہے، کھول کے سمجھ نہیں یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اندر بیٹھ کے کرنے کی مجھے کتنا ایک چیپٹر مجھے پڑھا دینا اندر۔ پھر جو آواز آ رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدریس کا نظام اسی طرح قائم رکھا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ مساجد میں درس کے حلقے لگا کرتے تھے، بزرگ صحابہ تعلیم و تدریس میں مشہور رہتے تھے، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہیں سے لوگ دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، اور خواتین کے لیے بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے درس قائم کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر خواتین اور بچیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بہت زیادہ وہ کیا گیا کہ دین کی تعلیم دیتے رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہات شہروں میں درس اسلامی درس کا ایک جال بچھا دیا، مدارس قائم کیے، یونیورسٹیاں بنائیں، اور پھر لوگوں کو خواندگی کا امتحان لیتے تھے، پڑھا لیا، پھر اس کا وہ لیا کہ وہ کہاں تک چلتے تھے۔ تو یہ اس کے لیے کہ تعین ہو جاتا کہ اے بی سی ڈی، یعنی
پہلا دوسرا تیسرا کس اس میں جانے والا ہے، دین کی منطق کہاں تک اس کو سمجھ آ گئی، دین کو ایسے ایک مشورہ بنایا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ دین آسانی سے زندگیوں میں کیسے آ جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلم مقرر فرمائے جو لوگوں کی خواندگی کا امتحان لیتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ جو لوگ درس و تدریس کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی، تدریس کا عمل جاری رکھا، پڑھتے پڑھتے پڑھاتے، پھر آہستہ آہستہ کتاب کی اہمیت بہت واضح ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کو ایک رسم الخط رائج کیا، قرآن مجید تحریر کروایا، کتب بنائی، اور سلطنت اسلامیہ میں بہت زیادہ اس کا کام کیا گیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے ہی درس و تدریس کو جاری رکھتے ہیں۔ مسلم عربیوں کی تعلیم کے دوران محسوس ہوا کہ عربی زبان سیکھنا بڑا مشکل ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت سے لوگوں کو، ایسے بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کیا جس سے نحو کا علم مرتب فرمایا، غیر عربوں کو کیسے قرآن مجید پڑھایا جائے، عربی پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بھی پڑھاتے تھے۔ اسی میں بنو امیہ اور بنو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبائل کا بہت زیادہ ہاتھ کہ انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی ترقی فرمائی۔ پھر وہاں حلقے بن جاتے تھے، استاد پڑھاتے تھے، صبح سے شام تک ہو جاتی۔ ان مکاتب میں وہ قوانین کی پابندی نہیں تھی جو ہمارے آج کے دور حاضر میں ہے کہ ایک یونیفارم پہننا ہے، صبح اس وقت حاضر ہونا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا۔ یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں صرف یہ ہوتا تھا کہ ہماری آخرت سنور جائے، ٹھیک ہے، اور ثواب ہمیں ملے کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اس میں یہ بھی کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ آداب، اخلاق، تہذیب سارا کچھ سکھایا جاتا تھا۔ اسلامی ریاست میں جوں جوں وسعت ہوتی گئی، بڑھتی گئی، تو اسی طرح مدارس مساجد سے نکل کر علیحدہ علیحدہ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ سارے مساجد علیحدہ، مدارس علیحدہ، آسانیاں آتی گئیں۔ اب آسانیاں اتنی آ گئیں کہ ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ قربانیاں انہوں نے دی تھیں اور آج ہمیں ایسے پکا پکایا پھل مل گیا اور ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو بنو امیہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اس میں کیا آتا ہے کہ عربی رسم الخط کی اصلاح کی انہوں نے۔ کئی الفاظ ایسے تھے جو آپس میں گڑمٹ ہو جاتے، پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون سا لفظ ہے، اس کی بھی انہوں نے کی۔ پھر اس پہ حروف پہ نا زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے، وہ بھی کیا۔ بڑے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی، انہوں نے اس کا بڑے تحمل کے ساتھ وہ کیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے علماء مقرر کیا۔ یہ سارا دور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں شروع ہوا، بڑی ترقی ہوتی گئی۔ اسی طرح بغداد علم کا گہوارہ بن گیا۔ قرآن، حدیث، فقہ کے علاوہ منطق، ریاضی، طب اور دیگر علوم کی تدریس بھی شروع ہوئی۔ بڑے عربی کے تراجم ہوئے اور ایسے ہی بڑھتے چلے گئے۔ پھر قیام پاکستان سے پہلے نظام تدریس وہی تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، ساتھ ساتھ جب انگریزوں کا تسلط قائم ہوا نا، تو انگریزوں میں دو قسم کے مدارس آ گئے، ایک علی گڑھ کا اور دوسرا دیوبند قائم ہوئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا مسلمانوں کو دین کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی سنبھالنے کا وہ دیا، اور دیوبند میں خاص طور پر دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسی طرح آگے چل کے مدارس قائم ہوئے، ایک مدارس میں صرف دینی تعلیم دی جانے لگی تو دوسرے میں صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنی جو فارغ التحصیل درسگاہوں سے ہوتے تھے، اپنی روایات کے شاندار حصے کو ایسے کہ مسلمان بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھول گئے۔ کیسے کیا کہ ہمارے اپنے طالب علم جو ہیں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسلام کی
بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے. یہ کیا ہوا کہ ہمارے ذہن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تقسیم کر نہیں دی گیا، ہم خود تقسیم ہو گئے. اب اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے اسلامیات پڑھ رہے ہیں. اسلامیات ایک مضمون ہے. اب اس مضمون میں آپ دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو ملے گی. ہر چیز محفوظ ہے کتابوں میں، ہمارے لیپ ٹاپس میں، ہماری لائبریریز میں. تو وہ جو مشکلات ہوتی تھیں ان کو ایسے اکٹھا کیا گیا کہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو. ہمارا اثاثہ ہے یہ، ہماری تعلیم ہمارا اثاثہ ہے. اور قیام پاکستان کا خاص طور پہ پس منظر یہی ہے کہ آزادی کا حصول یہ تھا کہ ہم اپنے اسلامی نظام کے اوپر چل سکیں. تو اب یہ کیسے چلا جائے گا جب ہم اسلامیات کو بطور ایک خاص اچھے اس سے یعنی کہ خاص اس مضمون میں شامل کیا جائے، خاص مضمون کے لازمی مضمون ہو جائے، ایسے شامل کر لیں. لیکن اب ہم اس کو تو ہم نے شامل کر لیا اپنی کتب میں، اب ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمارے مدارس تھے، جیسے دیوبند کا مدرسہ اور علی گڑھ کی یونیورسٹی. اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، وہ صرف پڑھا رہے ہیں. پڑھنے میں اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اب ہم بکس پڑھتے ہیں نا، تو بکس پڑھ کے پریکٹیکل کرنے لگیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ بکس پڑھنا اور پریکٹیکل کرنا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس میں. تو اب اسی طرح اسی کی وہ کی گئی حکومت، پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد اسلامیات کی طرف توجہ ہوئی، اس کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا. جیسے آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اسکول کی سطح پہ 1960 کے عشرے میں اسلامیات کو بطور اختیاری مضمون شامل کیا گیا، جس میں قرآن مجید کی آخری صورتیں تھیں، حدیث، سیرت النبی اور اخلاقیات کے بارے میں معلومات تھیں. پھر اس کے فوراً بعد اس کو بطور لازمی مضمون بھی شامل کیا گیا کہ کالج کی سطح پر ڈگری تک اختیاری مضمون، ٹھیک ہے، ایسے شامل رہا. پھر اسلامیات بطور انٹر ڈگری اسی سطح پر بھی شامل کیا گیا. یہ کیا کہ ہمیں اسلامیات، اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات کا پتہ چل جائے گا اور ہم اسلام سے بالکل بے بہرہ نہ ہوں. سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ اسلام کی بنیادی باتوں سے آگاہ ہو. تو اب تو ہر قسم کا جو کوئی بھی امتحان ہوتا ہے، فار ایگزامپل سی ایس ایس ہو گیا، پی سی ایس ہو گیا، اور ہر قسم کے انتخاب میں اسلامیات کی ابتدائی باتوں کا علم ہونا لازمی قرار دیا گیا. تو اب ہمارا اس کا خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اسلامیات جو ہے دین کی تدریس یہ کیسے شروع ہوئی؟ شروع سے ہی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مدینہ میں دار ارقم میں لوگوں کو دین کی تعلیم دی. اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس میں بھی اسلامیات کی تدریس ہوتی تھی. غیر عرب لوگوں کی سہولت کے لیے عربی حروف پر زیر و زبر کا اہتمام کیا گیا. تو اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں جدید علوم کی اور دینی علوم کی علیحدہ علیحدہ درسگاہیں قائم ہو گئیں، اور یہ ہماری زندگیوں میں ایسے ایک مستقل مضمون کے طور پہ آ گیا کہ جو کسی طرح ہمارے اس کو دین کی تعلیم کو آسان کر دے، دین کو سیکھنا آسان ہو جائے. اب قومی تعلیمی کمیشن نے تمام مسلمان کے لیے 8 سال تک اس کو ابتدائی مرحلوں میں لازمی قرار دیا کہ طلبہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں. کلمہ طیبہ، وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرنا تمام مسلمان طلبہ کے لازمی ہو. قرآن مجید کے قصص و حکایات، سیرت النبی کے بارے میں اور تاریخ اسلام کے واقعات، اسلامی آداب کے ضروری اجزاء اسلامیات سے متعلق کتاب میں شامل ہوں اور جس سے روحانی سبق مل سکے. مقصد یہ ہے.
اسلامیات ایک مضمون ہے، وہ ہماری زندگی کے اوپر پورا احاطہ کرتا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ پھر اسی طرح اور بھی تجاویز آئی، مضمون کا باقاعدہ اسلامیات مضمون کا آغاز ہوا۔ پھر کمیشن نے کیا کیا، اسلامیات کو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں میں ایز اے اختیاری مضمون شامل کر لیا۔ 1960 کے عشرے میں اسلامیات کو 9ویں اور 10ویں میں بطور لازمی مضمون کے طور پہ شامل کیا گیا۔ تمام ڈگریوں کے لیے اسلامیات کو ایک لازمی مضمون قرار دیا گیا، اس لیے کہ اسلامیات کا لازمی تعارف ہو ہماری زندگی کے ساتھ، اسلام کا تعارف ہو جائے، اسلامیات کو ایسے شامل کیا گیا۔ پھر ایسے ہی ہماری یونیورسٹیز میں اس کو ایز اے ابتدائی طور پہ لازمی مضمون کے طور پہ شامل کیا گیا، اور گریجویشن تک اس کو تعارف دیا گیا کہ اس کو شامل کیا جائے۔ اور کیا ہوا، پھر پہلی اور دوسری جماعتوں میں یہ مضمون باقی تمام مضمون کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے پڑھایا جانے لگا۔ جب تیسری جماعت سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک تمام جنرل اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں یہ علیحدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لیکچر کی آواز آ رہی ہے؟ جو میں بول رہا ہوں اس کی آواز آ رہی ہے؟ لیکچر سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، نکات کو ذہن نشین کریں اور لکھتے رہیں تاکہ آپ کو آسانی ہوتی رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کو مینیمائز کر کے پھر پوچھ لینا اسے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کو ادھر جا کے ایسے ادھر سے پھر پوچھ لینا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں، یا لکھا ہوا آ جائے گا جو بہت کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر آپ اسکول میں ہیں کیا؟ ادھر جائیں گے، ادھر یہ آپ کا یہ آ ٹھیک جائے ہے، گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مینیمائز کر کے پھر پوچھ لینا آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایسے اس کو شامل کیا گیا تاکہ ہم اسلام کے بارے میں جانیں۔ اسلامیات ایک مضمون ہے، اور اسلامیات کیا ہے، یہ پوری ہماری زندگی کے اوپر احاطہ کرتا ہے۔ اب اس نظام میں نصاب میں ترامیم بھی ہوئیں، اضافے ہوئے، ہمیں ایسے ملا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، بٹن دبایا۔ اس کی مثال ایسے دیکھ لیں، ہم بٹن دباتے ہیں نا، پانی موٹر چلتی ہے اور پانی اتنا آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پانی آ رہا ہے۔ کنواں والی مشقت میں نے اور آپ نے نہیں کی، لیکن ہمارے اسلاف کر گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے، ہم بٹن دباتے ہیں، کلک کرتے ہیں، 2000 طلبہ دیکھ رہے ہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، سب کو آواز آ رہی ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کتنے آسانی میں چلیں گے، آپ کیسے بیٹھے ہیں، کس اس میں بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم دین حاصل کر رہے ہیں، ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے۔ اب یہ وہی علم ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں تج کر کے، زندگیاں دے کے، خون پسینہ ایک کر کے، ایک ایک قرآن کا لفظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق کو ہم تک پہنچایا۔ اب وہ کیسے آ رہا ہے؟ یہی تعلیم آ گئی کہ تعلیم میں آ رہا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں ہے یہ۔ اسلامیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ، کہ کیسے شروع ہوا، کیسے آپ نے محنت کی، پہلے چھپ کے تعلیم دیتے تھے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، آہستہ 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 یہ دین کے اوپر محنت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے تک کیسے پہنچ گیا کتنی آسانی سے، اب ہم بیٹھے ہیں، صرف ایک کلک کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے وہ کر لیا۔ تو اب
اسلامیات میں کیسے کیا کہ نصاب بنایا گیا اس کا کہ اس طریقے سے پڑھایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے ترتیب بنائی اس کی کہ جو دین کی تعلیم دے گا اس کو دوسری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دین کی تعلیم دے. اس کے لیے مشاہرہ مقرر کیا جس کو آج تنخواہ کہہ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، سیلری دے رہے ہیں، وہ اس وقت دیتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں کی ہیں، میں اور آپ اس کو ہم ایک پکے ہوئے پھل کی طرح کھا رہے ہیں. تو نصاب میں اب وہ ہمارے نصاب میں ترامیم ہوئی، اضافے ہوئے، وہ کیسے کہ ضرورت کے مطابق کرتے رہے. اب جیسے دیکھ لیں کہ پہلے مڈل کی سطح تک صرف سیرت طیبہ کا مختصر مطالعہ ہوتا تھا اور دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں معلومات دیتے تھے. ہائی اسکول تک قرآن مجید کی آخری چند صورتیں ہوتی تھیں، تھوڑا سا ترجمہ اور چند مختصر احادیث اور سیرت طیبہ اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ واقعات. آہستہ آہستہ 11ویں 12ویں جماعت میں قرآن مجید کا، سورہ بقرہ، کچھ احادیث، سیرت النبوی کے بارے میں، خلافت راشدہ، اس کے موضوعات، بنیادی موضوعات یہ شامل ہوتے تھے. پھر ڈگری کی سطح پر سورہ بقرہ، کچھ رکوع، آخری یا پہلا، سورہ آل عمران، فقہ، حدیث اور تاریخ شامل ہوتی تھی. ایسے ہی جب ہمیں محسوس ہوتا رہا کہ یہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، کرنا ہے، تو ترامیم ہوتی رہی قومی تقاضوں کے مطابق. یہ نہیں کہ صرف ایک بندے کو ضرورت، سب کی انفرادی ضرورت، سب کا خیال رکھا گیا. تو عملی زندگی سے جو لوگ ان لوگوں کو منتخب کرتے تھے موضوعات کو، وہ شامل کیا گیا. صداقت، امانت، دیانت. تو سارے ان نصابات میں وقتاً فوقتاً ترامیم ہوتی رہیں. یہ کوئی زیادہ قابل ذکر بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں معلومات کے لیے خاص طور پہ شامل کیا گیا. پھر انٹر کی سطح تک ہم نے ٹیکسٹ بک کو تباہ کیا کہ ڈگریوں میں کیسے سلیبس کا خاکہ، کیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کرے. مختلف یونیورسٹیز نے معمولی رد و بدل سے اپنا نصاب ایک دوسرے سے مختلف رکھا. تو اب آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے، انہوں نے مطالعہ پاکستان اسلامیات کا وہی لازمی سلیبس رکھا ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے. اسی طرح اسلامیات لازمی کے لیے آزاد کشمیر میں وہی کتاب منظور شدہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تباہ کی ہے. باقی تعلیمی پالیسی 2009 کے مطابق اسلامیات کے نصاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ ہوتا ہے قرآن مجید، ناظرہ پڑھنا ہے، اس سے منتخب صورتوں کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور حدیث کو زبانی یاد کرنا. پھر ایمانیات اور عبادات، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر اور آخرت پہ ایمان رکھنا. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حقوق العباد اور انسانوں کے حقوق کے بارے میں سارا کچھ اس میں آ گیا ایمانیات اور عبادات میں، کہ ہمارا ایمان کیسا ہو اللہ کی ذات پہ. عبادات یہ عبادتیں ہیں، فرشتوں میں ایمان لانا، آخرت پہ، کتابوں پہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد. سب سے زیادہ زور اللہ پاک دے رہے ہیں حقوق العباد پہ، کہ تمہارے دیکھنے سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. پھر کیا، سیرت طیبہ آ گئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ پیدائش سے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں، غیر مسلموں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، ذرا کسی کی طرف بدلہ لینے کا رکھا ہی نہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسلامیات مضمون پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بکریاں تھیں، ان کے نام، کتنے گھوڑے تھے، ان کے نام یہ تک محفوظ ہیں. روایات، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی روایت کی، حضرت ابو ہریرہ، ہر
ایک ایک صحابی کی نکال لیں. آج ہمارے پاس سیرت کی کتابیں سامنے پڑی ہوں اور ہم اس سے نکال کے چھانٹ کے کر لیں, ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ کی مثالی رہنمائی کیسی تھی, آپ برداشت کرتے تھے, عدل و انصاف ایسا ہوتا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو اخلاق اور آداب ایسا ہو کہ آپ کے ساتھی, پڑوسی سارے آپ کی مثال دیں, ایسے مثال دیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم شروع کی, لوگوں کو کہا, لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تم یقین کرو گے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی درمیان میں, معاشرت کیا ہوتی ہے, معاشرت سکھائی جا رہی ہے. تو کافر کہنے لگے کہ آپ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے. تو ایسے زندگی گزاری کہ مثال بن گئے. سیرت طیبہ ایسی تھی, اخلاق ایسا کہ اونچی آواز سے نہ بولیں, بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, اور قانون کی پاسداری کریں, رزق حلال کا خیال رکھیں. اور اسلام میں نمایاں شخصیات میں ہمارے انبیاء کرام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین, ہمارے فلاسفر, ہمارے علماء کرام, سائنسدان, یہ رول ماڈل ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے, اور نوجوان قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ کریں آواز آ رہی ہے؟ چھوکرا منیمائز یہ کیا ایسے آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا, 10 نمبر پوچھتے رہنا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ہم اسلامیات کو ہمارے ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مضمون کی نئی پالیسی کے تحت جماعتوں میں, ابتدائی جماعتوں میں عقائد کو بھی شامل کیا گیا. عقائد میں کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, کہ اللہ کا ساری کائنات کا مالک ہونا, اللہ کا حاضر ناظر ہونا, اللہ کا کارساز ہونا, یہ اس میں شامل ہے. پھر عقیدہ ہے نا, عقیدہ آ گیا, اللہ کی ذات پہ عقیدہ ہو گیا. ساتھ ہی شامل کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. کسی شخص کا عقیدہ جب تک درست نہ ہو اس کے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ابتدائی دور جماعتوں میں اسلامیات کے نظام میں عقائد کو بھی شامل کیا گیا, تاکہ شروع ہی سے بچوں کے نا عقیدے درست ہو جائیں. ٹھیک ہے, جب بنیاد ٹھیک ہوگی نا, بنیاد کی پہلی اینٹ صحیح لگے گی تو اس پہ دیوار صحیح قائم ہوگی. جب بنیاد ہی صحیح نہیں تو عمارت کیسی ہوگی؟ اب ہماری عبادات, صدقات, خیرات وغیرہ جتنے بھی ہیں, ان کا اصول ہے یہ جب تک درست انداز میں ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارا عقیدہ درست سمت میں ہوگا. اب تیسری جماعت میں جیسے عبادات کو شامل کیا ہے, نماز کے اوقات بتا رہے ہیں. تیسری جماعت کے بچے کی عمر تقریباً 7-8 سال ہوتی ہے, اس کو نماز کے اوقات کا علم ہونا چاہیے. اس حساب سے یعنی کہ ایسے لگایا, ترتیب بنا دی کہ جیسے اسلام میں ہے نا کہ 7 سال کی عمر کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. اب مارنے کا مقصد, مارنے والی بات آتی ہے نا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے سے ہی مارنا ہے. مار پیار سے بھی ہوتی ہے. ماں بچے کو سمجھا رہی ہے کہ میں, اب وہ آتا ہے نا حدیث میں واقع آتا ہے کہ ماں بچے کو کیسے مارتی ہے, میں تجھے عالم نہیں بناؤں گی, میں تجھے گھڑ سوار بناؤں گی. وہ بچہ روتا ہے مجھے عالم بنانا, میں کھانا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے,
اب میں اور آپ ہمارا کیا ہے، ہم دنیا کو پڑھتے ہیں نا، دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی بچے کو کہیں تجھے پڑھے گا لکھے گا تجھے ڈاکٹر بنا دے گے، تو ڈاکٹر بنے گا، تو انجینئر بنے گا، تو سائنسدان بنے گا۔ اب ہم اسلامیات کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسے ترویج کریں کہ اپنی نسلوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ کیسے تعلیم ہو رہی ہے؟ کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت حافظ ہے وہ پورا خاندان حافظ بنائے گی، اگر ایک آدمی حافظ ہے وہ ایک بچے کو حافظ بنائے گا۔ اب وہ شامل کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پانچویں جماعت میں کیا شامل کیا گیا کہ باجماعت نماز کے فوائد کیسے ہیں، قبلے کا کیسے احترام کرنا ہے، مسجد کا احترام ہو گیا، نماز جنازے کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی۔ تو پانچویں کلاس میں بچہ عموماً 10-11 سال کا ہوتا ہے، تو اس قابل ہوتا ہے کہ مسجد میں نا باجماعت نماز ادا کرے، اسے نماز جنازہ کے بارے میں بھی کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو کلاس 5 میں شامل کیا گیا کہ آسانی بچوں کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلے گئے، چھٹی کلاس میں مزید نماز کے بارے میں بتایا، عبادات کی اقسام ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، ٹھیک ہے، رکوع سجدہ وغیرہ، اس کی معلومات دی گئی، تو بچوں کو تمیز کرنا آ جائے کہ فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے، اور وہ واقف ہو جائیں۔ پھر ایسے ہی آگے چلتے چلے جائیں، 7ویں 8ویں میں نماز کی بقایا اصطلاحات کے بارے میں، پھر 9ویں 10ویں میں ہمارے ایمان، ارکان اور اسلام کا مفہوم بڑے واضح طریقے سے سمجھایا گیا اور اہمیت بتائی گئی، کیسے وضو ہے، غسل وغیرہ۔ تو یہ آہستہ آہستہ علم آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے اسلامیات کو ایک ایز اے مضمون وہ اس میں شامل کرنے کے لیے کہ ہمیں دین کی معلومات آہستہ آہستہ بتدریج آتی رہے۔ وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں دین ایک بٹن دباتے ہیں، ہم دین کی اتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم بٹن دباتے ہیں لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کتنی محنت مشقت ہوتی تھی۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو کنویں سے زور لگا کے پانی نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ مثال سمجھ آ رہی ہے کہ زور لگا کے پانی نکالا جا رہا ہے، میں اور آپ کیا صرف ایک بٹن دباتے ہیں اور پانی نکال لیتے ہیں، ہمیں اس کا حساب ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی نکلا اور کتنا ضائع ہوا۔ تو ایسا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ دین کو، اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے یہ کس طرح کہ 5 کلاس میں کیسے ہے، چھٹی 7ویں میں کیسے ہے، 9ویں 10ویں میں کیسے ہے، تو ایسے ہی شامل کیا گیا۔ اب جیسے ابتدائی 5 جماعتوں میں ہم ناظرہ قرآن مجید میں سارا قرآن پاک شامل ہوتا ہے، لیکن چند صورتوں کو حفظ کرنا بھی ضروری ہے جو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ مڈل جماعتوں میں قرآن مجید کی آخری صورتوں کا صرف ترجمہ شامل ہے، یعنی ایسے آہستہ آہستہ 8ویں میں 9ویں 10ویں میں ان کی کچھ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ترجمہ اور مختصر تشریح ہے، اور مختصر احادیث نصاب میں شامل ہے، کیا کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ 11ویں 12ویں میں اسلامیات لازمی اور چھوٹی چھوٹی احادیث بما ترجمہ و تشریح کے شامل ہوتی ہیں، جن کا تعلق عام طور پہ نا معاملات وغیرہ سے ہو کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہمارے معاملات کیسے ہوں۔ تو یہ تعلیم ایسی ہوتی ہے نا 11ویں 12ویں میں جا کے اس وقت لوگ ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا طلباء کا کیسے ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ آتا ہے۔ نئے سے نئے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھا تو فوراً سکین کیا، ذہن میں آ گیا، وہ رکھ لیا، سمجھ جاتا ہے، وہ اس کے ذہن میں آ کے بیٹھے۔ اسی طرح اس کو ایز اے سبجیکٹ کیا گیا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے ہم نے اپنے معاملات، کیسے ہم نے زندگی معاشرت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگلے بندے سے کیسے بولنا ہے، کیسے ملنا ہے، اپنے اخلاق کو کیسا رکھنا ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا 11ویں 12ویں میں یہی چیز آ رہی ہے، پھر قرآن مجید کا تراجم کو پڑھنا، خاص طور پہ ترجمے کو پڑھنا، ترجمہ اور تفسیر، تاکہ ہمیں ایسا کچھ سوال آتا ہے اس کا مطلب دیکھنا ہو تو سمجھ آ جائے،
ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے کیا رکھنا ہے کہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو ایز اے رول ماڈل اسلامیات کے مضمون کو ایسے رکھنا ہے, پھر ہمیں سمجھ آئے گی, پھر مشکل کچھ نہیں ہوگا. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ترتیب بنانی ہے. جیسے اب پورے اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلامیات کو ایز اے مضمون کیا, لیکن پہلے نہیں تھا, یہ صرف دین کی تعلیم ہوتی تھی. اب مجھے اور آپ کو ایک سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کیا بتایا گیا کہ اسلامیات ایک مضمون ہے, ضمن نہیں ہے, طریقے کے ساتھ اس کو, جیسے اب 11ویں 12ویں میں آ گیا کہ معاملات ہوتے ہیں, اس کا پتہ چل گیا, تفسیر ہے, اس کی تشریح ہے, یہ کر دیا گیا کہ سمجھ بھی آئے. پھر جب ہم ڈگری کی سطح پہ پہنچتے ہیں تو اس میں معاملات متعلقہ صورتوں سے لیتے ہیں. سورہ فرقان ہے, سورہ حجرات کے کچھ حصے ہیں, یہ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. پھر احادیث وغیرہ ہے کہ ہمیں آسانی ہو, اور امتحان میں ایسے کرتے ہیں, کچھ تنقیدی سوالات ہوتے ہیں, اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تفاسیر کا مختلف ترجمہ مطالعہ کریں, تو پھر قرآن کے متعلق یہ آگاہی بتائیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ٹھیک ہے, توجہ سے سنتے رہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, تو ایسے یعنی ڈگری کی سطح تک ہم ان کو شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاملات ہمیں آسانیاں ہوتی رہیں. پھر کیا احادیث کے حصے بھی بیچ میں لے آتے ہیں کہ یہ آ گئے کتاب الاداب, ترجمے میں اور تشریح وغیرہ, یہ سارے اس طرح کے تنقیدی سوالات طلباء کی عمر اور ذہن کے مطابق اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ اچھے نتائج حاصل ہوں. اسلامیات میں عقائد کی شمولیت جو ہوتی ہے نا, وہ بچوں کی عمر کی مناسبت سے مرتب کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مضمون شامل کر دینا ہے, نہیں, ہم نے اس کو ایسے ہم شامل کریں کہ عبادات اور ایمانیات ایسے شامل کریں کہ بچے کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو. اور ایسے پڑھیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو ایسے پڑھیں کہ جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں دوبارہ نہیں پڑھنا. ہم پڑھ رہے ہیں یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور یہ یقین بھی آئے کہ اگلا جو پڑھے گا وہ اپنی ذات میں, ایک اس کی ذات ہوگی, آگے کتنے لوگ پڑھیں گے, اس کی ذات سے کتنے لوگ حاصل کریں گے, یہ بھی آ جائے. تو ایسے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے. پھر اسلامیات میں روزمرہ کے معاملات ہیں ہمارے, کہ ہر میدان میں ہدایت کا سامان قرآن مجید میں عبادات سے لے کر زندگی کے ہر شعبے تک رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جب انسان کو جب بھی ضرورت ہوئی اس نے قرآن مجید اور حدیث نبوی کی طرف رجوع کیا, اور تقریباً ہر دور میں مکمل کامیابی حاصل کی. قرآن مجید اور احادیث نبویہ رہنمائی کا پہنچا رہی ہیں. روزمرہ کے معاملات میں قرآن مجید نے ہدایات دیں. معاملات میں اب آ گئی, معاملات کی بات سورۃ الحجرات ہے اور سورۃ فرقان. ہمارے معاملات لے لیں کسی قسم کے, ان دو صورتوں میں آپ کو کھلے ملیں گے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مکمل کھلی کتاب کی طرح. تو اسی طرح نا یہ ہماری جو اسلامیات ہے اس میں بڑا طریقے سے اس کو شامل کیا جاتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ. یہ نہیں کہ آگے پڑھنا فوراً آگے چلے جائیں, نہیں, پڑھنا آ گیا, پہلے اس کو سمجھیں, پھر اس کو زندگی میں اتاریں, عمل کر لیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, اسلامیات کا خاص طور پہ آپ کو بتا دوں, اس کی ذرا توجہ رکھیں کہ اسلامیات کے بارے میں کچھ پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں. جب آپ عمل کریں گے نا تو آپ کو اگلے کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. سمجھانا آسان, پھر اس کو کرنا بھی آسان. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ہمارا معاملات شروع ہوئے, ہم نے معاملات کیسے کرنے ہیں کہ پہلے اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہماری زبان
हमारा बोलना आसान आसान से आसान, मुश्किल नहीं करना। वो पीएचडी डॉक्टर हो गया, उसका बोलना ऐसा समझ नहीं आता, वो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सहल फरमा देते हैं। तो इसी तरह सारा कुछ हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, सलाम का जवाब देना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सादगी, दूसरों की खिदमत करना, वालिदैन और उस्ताज़ा का एहतराम करना, इस्लामी अखुव्वत, हम हमसाये का, दोस्तों का, मोहब्बत, रहमदिली हमारे अंदर आ जाए, दयानतदारी, और ख़ास तौर पे एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे वादे की पाबंदी, और हमारे मिलने वाले हमसाये, दूसरे लोग, ये सारा कुछ उनको ये समझा बताना उनको कि एक बंदा मिसाल बने ना तो सारों के लिए मिसाल हो जाता है। अब एक बंदा मिसाल क्या बनेगा, मैं बनूंगा, या अल्लाह तू मुझे मिसाल बना दे, मेरे लिए आसान कर दे, तो ऐसे हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह ना सानवी क्लासों की किताबें होती हैं, रोज़मर्रा के मामलात को मुनासिब जगह देते हैं, शर्म हया, औरतों का मुकाम और कानून का एहतराम, नज़्म व ज़ब्त वगैरह, ये चीरा चीरा उन्वानात होते हैं इसमें। ठीक है, और कॉलेज की सतह पे भी सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो सारा कुछ हमारे मामलात के बारे में है। इस्लामियात लाजमी की डिग्री की सतह पे भी ना रोज़मर्रा की तरफ तवज्जो दिलाती है कि झूठ से नफरत हो जाए, गीबत नहीं करनी किसी की, रिश्वत वगैरह, ये सारे मामलात तलबा को बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें जब समझ लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप देखें कि हमने अमल किस पे करना है। अब हमारा अमल करना आ जाता है, ये चीज़ें पढ़ ली हमने, सारा कुछ हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है ना जी आपको? जी जी जी, आवाज़ आ रही है ना? जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे ये चीज़ें शुरू हो गई ना कि हमने पढ़ लिया सारा कुछ। अब हम पहले देखते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कैसे करते थे। बाज़ सहाबा लिख लेते थे, और बाज़ सहाबा की ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जैसे अमल करते थे, पक्के ठक्के वैसे ही अमल करने वाले थे। अब एक सहाबी थे, उनके बारे में आता है कि नाबीना थे, बड़े अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब याद रखने की बात आ रही है, लिखने की आ रही है। ठीक है जी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो घोड़े पे बैठे जा रहे हैं, तो उनके आगे ना जो गुलाम था ना, उसने घोड़े की नकेल पकड़ी हुई, वो चल के जा रहे हैं, तो उसको बता रहे हैं कि मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे। तो गुलाम को कहते हैं जरा घोड़े को नीचे कर लो। वो कहने लगे जी हजरत क्या वजह है, क्यों नीचे कर लूँ? फरमाया कि यहाँ पे दरख्त है जो झुका हुआ है और टहनियाँ लगती हैं, इसलिए मैं नीचे हो रहा हूँ। वो कहने लगे, गुलाम कहता है, अर्ज करता है कि यहाँ पे तो कोई दरख्त ही नहीं है, यहाँ पे तो खाली मैदान है और ये गली बनी हुई है। तो उन साहबी ने फरमाया कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजरा था ना, वो मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कैसे सहाबा याद रखते थे। मैं यहाँ से गुजरा था ना, तो दरख्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नीचे किया था, खुद भी नीचे होकर गुजरे थे। लोगों से पूछा, गुलाम था, उसने लोगों से पूछा जी वाकई ऐसा कह रहे हैं? फिर लोगों ने बताया कि वाकई यहाँ पे किसी दौर में दरख्त होता था, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक के जब गुजरते थे ना, तो ये भी साथ होते थे, ये भी झुक के गुजरते थे। तो क्या समझ आया कि हम एक कायदे के मुताबिक दीन को हासिल करते हैं। ठीक है, अब इसको हासिल करने के लिए एक बुनियाद बनाई गई कि फिके की कुतब लिखी गई कि फिका क्या है, याद रखने की चीज, एक बुनियाद, और इसको ऐसे करना कि हमें पता हो कि इसके मुताबिक ऐसे जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, तो ये होता था। अब ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उनको पता हो कि फ़िक़े के बारे में, फ़िक़ा क्या है,
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارے جیسے ایم اے کی کتاب ہے، اس میں ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، چند حصے شامل ہیں اس میں، تو ان کو کچھ پڑھ کے نا طالب علم فقہ کے بارے میں جان لیتا ہے اور اس سے مزید رہنمائی بھی ہوتی ہے، تو اور اس کے مطابق اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی کتب کا مطالعہ کرنا ہے اور میں نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب تو ہم کتابوں کے وہ ہو گئے نا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ صحابہ 10 سال بعد بھی جا رہے ہیں تو انہیں پتا کہ یہاں سے گزرے تھے، اتنے قدم رکھے تھے، یہاں پہ وہ تھا، درخت تھا، تو اب میں اور آپ ایسے اتنا اپنے ذہن کو وہ کر نہیں سکتے کہ یہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ کیا بات آتی ہے کہ دین حاصل کیا، اسلام کو انہوں نے حاصل کیا، قربانیاں دے کے کیا، اب میں اور آپ ایسے ہمیں تو مل گیا نا، ہمیں وہ قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کرنے کے لیے قاعدہ ہے، قانون ہے، تو اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، ان کے متعلق اس کے مطابق کون سی ہم نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، کیسے اس کو وہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے گا ساتھ ساتھ، پتہ چلتا رہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو نا مطالعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا بھی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قانون جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے قاعدے کے مطابق کسی چیز کو ہر طریقے کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ ایک اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک جیسے پینسل ہے، پینسل لکھنا ہے، پینسل کا قانون ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان دبایا جائے تو لکھا جائے تو چلے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک آرے کتنا ہے، تو فقہ میں شریعت اور قانون قریب المانی ہے۔ فقہ کہتے ہیں فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، تو یہ نا ایک ضابطے ہیں، قوانین ہیں جو ساتھ ساتھ اکٹھے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ جیسے کچھ سال پہلے بینکوں میں کہتے تھے سودی کاروبار چلتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ سود شرعاً حرام ہے لیکن قانوناً جائز ہے۔ جو دنیا میں ترقی ہوئی، اسلامیات کے نصاب میں نا چیزیں شامل کرتے رہے، قانون کا پرچہ بھی موجود ہے، قانون کو خاص طور پہ اس میں شامل کیا گیا، وہ بھی اسلامیات کا حصہ بن گیا۔ اب اسلامی قانون کے ماخذ کون کون سے ہیں، یعنی کس سے اخذ کیا گیا؟ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں نا یہ سیاست الگ اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں، دراصل یہ بات غلط ہے۔ کیا اب اسلام کو یہ فخر ہے، اسلام نے دنیا کو بتایا کہ سیاست اور مذہب دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے باہم منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہودیوں میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں دین اور سیاست الگ الگ ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ جنگ کرنے کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو ہم اس سے مل کے نا اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ عیسائیت میں بھی کیسر اور کلیسا 2 علیحدہ علیحدہ ادارے تسلیم کیے گئے، لیکن اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے سیاست اور مذہب کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ اب ایسے ہی نا قرآن مجید میں دعائیں بھی ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دے، آخرت کے عذاب سے بچا۔ قرآن مجید میں جا بجا ثواب و عذاب کا ذکر آتا ہے نا، وہاں دنیا اور آخرت دونوں کا تذکر ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اوہو، اللہ پاک کیسے بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے، وعدہ کیا،
ان کو میں زمین میں حاکم بنا دوں گا، جیسے ان کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کے لیے اس دین کو جما دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا براہ راست تعلق ملک اور سیاست سے ہے۔ پھر جو لوگ حکومت کے مالک بن جائیں نا، تو ان کا فرض بتایا گیا ہے کہ مذہبی امور کی سختی سے پابندی کریں۔ اب یہ بات ثابت ہو جائے، واضح ہو رہی ہے کہ اسلام میں نا دین اور دنیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں، تو کم از کم ایک چیز کے دو نام تو نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہے۔ اب یہ سیاست کیسی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اب کتنی زبردست بات ہے کہ آخرت بھی مانگ رہا ہے، دنیا بھی مانگ رہا ہے، پہلے دنیا مانگ رہا ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ یہ سیاست کر رہا ہے نا بندہ، لیکن اللہ پاک بتا رہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ کہنا کہ جی ایسے ہے ویسے ہے، یہ صرف میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں ایسے نہیں ہے۔ اسلام میں سیاست اور تدبر کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ پھر آگے کیا آتا ہے کہ ہم نے کیسے نظام کو چلانا ہے، سیاست سے تو نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی۔ معاشیات کا ہمارے ساتھ وہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے معاشی نظام کو کیسے چلانا ہے۔ تو اس اسلام میں نا جہاں انفرادی ملکیت کی اجازت دیتا ہے نا، وہاں زکوٰۃ، صدقات اور میراث کا لازمی حکم دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا اسلام نے کہ انفرادی ملکیت اور بندہ وہ چھوڑ دے، نہیں، اس میں ہر چیز آ گئی کہ تو نے صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، تیرا میراث کا حکم بھی ہے۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب کیا معاشی طور پہ ہمارے آ رہے ہیں نا، کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ پاک نے رزق دے دیا، تو اسلام نا فضول خرچی کی، کنجوسی کی، رشوت وغیرہ کی بڑی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے سود تو قطعاً نہیں دینا، نہ لینا نہ دینا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نا انفرادی ملکیت پر کسی قسم کی خاص پابندی نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ کہ یہ ہر چیز تمہاری ہے، لیکن کچھ قانونی پابندیاں، ایک ہوتا ہے نا اخلاقی پابندی کہہ لیں، وہ ہے کہ تاکہ دوسری چیزوں کی اس کی نفی ہو جائے، کہ جیسے پیسہ آ گیا وہ مغرور نہ ہو جائے، وہ صدقہ دے، وہ زکوٰۃ دے، اور ایسے صدقہ تو ایسے دے پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے اس میں؟ یہی چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ تو یہ معاشی نظام آ گیا نا اس میں، تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایم اے کی اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی بحث کے ساتھ، بڑے کھلے مضمون کے ساتھ بتایا گیا، اور طالب علم پڑھنے والا سمجھتا ہے نا تو وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ سوچنے والی ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں بھی لے کے آئے ساتھ ساتھ۔ تو میرے طلباء آپ ایسے لے کے آئیں گے نا، ساتھ ساتھ عمل بھی آتا جائے گا نا، پھر آپ کو وہ کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ عمل کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، مقصد یہ ہو، پھر آپ کو اس کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اب کیسے آئے گا اس کی مثال میں چھوٹی سی، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اس وقت وہ تھے سپریم کورٹ کے جج تھے، تو وہ ہوا کیا کہ ڈرائیور نے کہا کہ جی میں نے نا میری بیٹی بیمار ہے، میں نے جانا ہے، تو مجھے چھٹی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تم چلے جاؤ۔ کہنے لگا آپ کو میں نے گھر بھی چھوڑنا ہے؟ کہتے کوئی بات نہیں، خیر ہے، گاڑی کے اوپر سے نا جھنڈا اتار دو تاکہ نا پرابلم نہ ہو، آج میں خود جاتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نا گاڑی میں بیٹھا گھر آ رہا تھا، تو ون وے روڈ پہ نا رانگ سائڈ سے میں انٹر ہو گیا۔ سارجنٹ نے روکا، بڑے غصے میں مجھے بولا تیرا چلان ہوگا۔ کہنے لگا جی یار مجھے پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ اب عزیز طلباء آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے زندگی کے اندر لانا ہے نا، عمل کرنا ہوگا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا گاڑی روکی, سارجنٹ کو کہا یار غلطی ہو گئی. سارجنٹ نے کہتے کو ذرا بات نہیں سنی, مجھے بڑی بڑی اس نے بولا, کہتا ہے تیرا چلان ہوگا, نام بول. کہتے ہیں میں نے کہا جی میں سپریم کورٹ کا جج ہوں. جب میں نے جج بولا نا تو اس کی ہوا نکل گئی. اس نے فوراً کہا سر جی آپ چلے جائیں. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یار اب تو میرا چلان کرے گا تو میں جاؤں گا. کیا زندگی کے اندر اعمال کو لے کے آنا, ٹھیک ہے. تو عزیز طلبہ کوشش کریں, یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے لے کے آئیں گے نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی, مشکل نہیں ہوگی کہ اپنی زندگی میں لانا ہے. ٹھیک ہے نا جی, میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایسے نا اپنی زندگی میں لے کے آنا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو آپ بھی لے کے آئیں, کوشش کریں, اس کو سنیں پھر سمجھیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا کہ ہمارا ابتدا میں نا فقہ صرف دینی مدارس میں پڑھاتے تھے, آہستہ آہستہ کچھ اس سے شامل کیے, ہماری عصری تعلیم میں آتا گیا. تو اس میں ضروری چیزیں اسلام میں شامل کرتے گئے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ اب کتنی آسانی ہو گئی, اتنی آسان ہو گئی کہ بتانا ہی آسان ہے. اب ہمارے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا, ساروں کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, وہ سب کا مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, کائنات کی ہر چیز کا وہی مالک ہے, حقیقی مالک ہے, اور وہ اس کی امانت ہے, ہم اس کے بندے ہیں اور غلام ہیں. اس نے نا ہمیں زندگی گزارنے کا بڑا آسان طریقہ بتایا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے, ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کے شکر گزار اور صالح بندے بن جائیں. صالح نا عبادت کرنے والا. اچھا جی. اب اسی طرح مفتی صاحب آ رہے تھے کراچی سے, بتاتے ہیں میں لاہور آ رہا تھا, تو وہ نا جہاد میں نماز پڑھنے پہ نماز کا وقت ہوا, کہنے لگے میں نے نا نیت کی, نماز پڑھنی شروع کر دی. میرے ساتھ ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, کہتے پٹھان میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں, سلام پھیرانا, پٹھان مجھے نہ بولنے شروع ہو گیا. کہتا مولوی تو کیسا مولوی ہے, تو نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, یہ نماز کا ٹائم ہوا, جہاد میں تو نماز نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں کہ اسلامی فکر کیسے پیدا ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا, مولوی وہ بولنے لگ گیا, بڑی لمبی داڑھی تھی پٹھان کی, وہ مجھے بول رہا ہے. تو عزیز طلبہ ایسے ہوا کہ وہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, خاموشی سے بیٹھا ہوں, دیکھ رہا ہوں اب کیا کروں, چپ کر کے بیٹھا ہوں. خیر, اس نے کہا تو بڑا مولوی بنتا ہے, تو نے کیسے پڑھ لی نماز. اب یہ چیز آ رہی ہے, دیکھیں ہماری انفرادی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز کا وقت ہونا پڑھ لینی چاہیے. میں نے پڑھ لی, اب گھر جا کے پڑھ لوں گا, پھر یہی ہے, وقت ہے تو چھوڑنا نہیں ہے. تو عزیز طلبہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ ہم اسلامی فکر کیسے آئے. اب یہ فکر لے کے آنی ہے. نماز کا وقت تھا, انہوں نے نماز پڑھ لی. وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوں نا جہاد سے, اترے ڈپارچر لاؤنج میں نا, کافی سارے میرے خان تم رہا ہے, کوئی میرے ایسے میرا بیگ بڑی وہ بڑا پریشان ہوئی بھی, کیا عثمانی ہے, چیف جسٹس بھی ہیں, وہ ہو کہتے وہ ایسے. عزیز طلبہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال خود بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اپنی زندگی میں بھی لے کے آنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ صرف پڑھ لیا اور لکھ دیا, ختم. اسلامیات آپ اس کا مطلب مفہوم سمجھے نا تو سمجھ آئے گا کہ زندگی کے اندر اتار لینا, اپنے اندر اتارنا اس کو, پھر ہمیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے جی. تھوڑی دیر میں نماز کی بریک کا وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب نماز کی کوشش کیجیے گا. عزیز طلبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو
کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اتاریں گے نا پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آنے لگے گی کیا کیسے ہے کس طرح ہے, تو اللہ پاک برکت دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہم ایسے کریں گے. 1 بج گیا, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. اب اسلامیات کے مطالعے سے ہمیں اپنے دین کے بارے میں نظریہ حیات, اس کے بارے میں آگاہی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, اور اس سے اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو لوگ انفرادی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جب تک اسلامی نظریات پر یقین کر کے اسلامی نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کی تعلیم کو, اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں, تو وہ خود رستہ بنا سکیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے فلسفہ ہے. یہ کیسا فلسفہ ہے ہماری زندگی کا کہ بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ ایسا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ دیکھیں فلسفی ہے نا, سمجھ نہیں آتا. فلسفی ایک فلسفی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک محبت کی طرح ہوتی ہے جس سے ہمارا لگاؤ کیسے ہے, اس کا تعین کب ہوا, ٹھیک سے سمجھنے کے بارے میں نا بڑی ایک دلیل قائم کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. تو اسلام میں کیا ہے, اسلام میں فلسفی یہ ہے کہ مذہبی عقیدے ہوں, سب کو ایک ذہنی سطح پر لا کر ان کو علمی تقاضوں کے مطابق ایسے پیش کیا جائے اسلامی فلسفی کو کہ جہاں بھی تھوڑی سی خامی ہو وہاں اسلام مناسب رہنمائی کر دے. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آ جائے. تو عزیز طلبہ, میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. جی جی, تو اسلام بڑی مناسب اس کی رہنمائی کرتا ہے, اور ان نظریات کو اسلام کا جو اسلامیات کا طالب علم ہے وہ اس فلسفی کے نظریے کو نا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ فلسفی کیا ہے. یہ نا ویسے بیسیکلی لاطینی زبان کا لفظ ہے, فلو کے معنی ہے محبت اور دلچسپی کے. ٹھیک ہے, اور صوفیہ کا مطلب ہے حکمت اور دانش, فلسفی بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو نا ایسے کہ اسلامیات میں فلسفے کی تاریخ, اس میں نظریات کو بھی کافی حد تک شامل کیا گیا. اسلامیات کا جو طالب علم فلسفیانہ نظریات کو سمجھ سکیں وہ اس چیز کا بھی ادراک رکھتا ہے کہ اسلامی فلسفہ قدیم فلسفہ ہے, کس طرح مختلف ہے. آپ اس کی مثال لے لیں, الکندی, فارابی, ابن رشد, غزالی وغیرہ نے بڑے قدیم فلسفے کو پڑھا, ان کو نظریات کو سمجھا, اور حسب ضرورت ان کا رد بھی پیش کیا. یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. کیا ہے کہ اسلامی فلسفے کی روح کو بھی یہ لوگ سمجھ سکیں, اور یہ روح کو جانچنے میں بھی نا مددگار ثابت ہوتا ہے. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اب ذرا بریک ٹائم کرتے ہیں, نماز کا وقت ہے, کھانا وانا کھا لیں آپ. ٹھیک ہے جی, ہاں نماز وغیرہ پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. صرف وہ مائک آف کر رہے اسٹارٹ ہے.
1:25 पे आप लोग वापस आ जाइए, ठीक है जी, ठीक होगा। आवाज आ रही है जी सर। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे फिलॉसफी के बारे में, ठीक है जी। तो फलसफा बताया, इस्लाम का फलसफा क्या, इस्लामियात की, ठीक है। उसके बाद आ गई कि हमने साइंस से मदद लेनी, कैसे लेनी, कैसे इसका वो हुआ। तो इसका जवाब इतना मुश्किल है जितना कि इंसान का ज़मीन पे आबादकारी का पता चलाना। ये यूँ कह सकते हैं ना कि साइंस की इब्तिदा इंसान की पैदाइश के साथ साथ जो जो ज़रूरत पड़ती गई इंसान इजादात करता गया। ज़मीनें कैसे वो समेटी, कैसे इंसान चांद पे गया, कैसे अपने पहिए को ईजाद किया, कैसे कंप्यूटर साइंस की इजाद डाली, वो इसी तरह वो खोलते गए। तिब्बत जराहत की वो आ गई। यानी साइंस को मौजूदा मुकाम पे पहुंचाने के लिए मुसलमानों ने जितनी अपने खून से आबियारी की, जितना खून अपना इस पे लगाया, जितनी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये दुरुस्त है, इब्तिदाई रहनुमा जो थे ना, लेकिन इब्तिदाई तौर पे मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इसके लिए। अब आप इसकी मिसाल छोटी सी ले लें कि स्टार्ट कैसे हुआ। एक मिसाल इसकी मैं आपको देता हूँ। कंगी कंगी का मौजद, कंगी के मौजद कौन थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। साबुन भी बनाया, ठीक है। अब बहरी जहाज है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इजाद है, ठीक है। ये साइंस आप देखें ना, इस इंसानी ज़िंदगी की पैदाइश और साइंस का इर्तिका एक साथ हो रहा है। और कुरान मजीद ने इसके बारे में बड़े खुले उसमें बताया है। तो अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान पे गौर व फिक्र करो। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कोई तुम्हारे दिलों पे ताले तो नहीं लगे हुए? समझ आ रही है? इस अब दिल पे ताला लगना, दिल है, दरवाजा थोड़ी है, लेकिन कुरान के अल्फाज है ना, अल्फाज में बता रहा है। अब वही बात आ गई वहां पे कि हम इसको समझें, इसका इर्तिका क्या है, कैसे ये आई, कैसे हुआ। साइंस साइंस के बारे में बता रहे हैं। साइंस इतनी पुरानी है, हमने ऐसे साइंस को निकाला, कैसे हम तदब्बुर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है व अंज़लना मिनल मुअ्सिराति माअन सज्जाजा, ठीक है। हमने नाजिल किया आसमानों से पानी को, बारिश बरसाई। कैसे? आराम से बता दिया अल्लाह पाक ने, ऐसे बरसाई। पानी को भाप बनाया, भाप बन के ऊपर गया, उसके बादल बने। अब बादलों पे एक हिद्दत तक पड़ी, ये क्या? ये साइंस है। कुरान मजीद में बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ बताया। हिकमत इसकी तालीम देता है। और
حدیث میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بتا رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور حکمت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں میں بڑے خیالات، نظریات ایسے ایسے پیش کیے کہ جن کا یورپ میں معترف ہے کہ واقعی انہوں نے ایسے کیے۔ بڑی ان کی گراں قدر وہ ہیں، جیسے محمد بن موسیٰ نے اشاری علامات استعمال کی، ہندسوں کی درجہ بندی ہوئی۔ اب ادھر پیچھے چلے گئے نا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلے جائیں، انہوں نے خط بنائے کہ خط کو کیسے کرنا ہے۔ اسلام پہلے قرآن مجید نازل ہوا، کوئی تختی پہ لکھ رہا ہے، کوئی لکڑی پہ، چھال پہ، کوئی پتے پہ، کوئی کھجور کے اس پہ، تو ایسے لکھا گیا۔ کسی کے اعراب میں فرق، کسی کے کچھ میں فرق، لفظوں میں فرق تھا، اعراب لگے نہیں تھے۔ وہ چیز آ گئی، ہم اس کو کہتے ہیں سائنسدان۔ اب ابتدا میں لوگ سمجھتے تھے سائنس اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن اللہ پاک اس میں بتا رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وہ کیسے بادل بنائے اور کیسے آسمانوں سے برسا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ قرآن میں بتا رہی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی نکلا چلا گیا، ایسے برسا، ایسے ہوا، یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ چیزیں بتا رہی ہیں لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس کو سائنس دکھاتی ہے کہ ایسے کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں آتے ہیں نا کہ سائنسدانوں نے کیا کیا۔ اب جو عربی کے ریاضی دان تھے انہوں نے صفر ایجاد کیا، اشاریہ کی علامات نکالی انہوں نے، عربیوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ابتدا میں لوگ کہتے تھے کہ جی اسلام اور سائنس دو مختلف چیزیں ہیں، اسلام کی ادھر یہ صرف ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا، شروع ایسے تھا نا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا، ایسے نہیں ہے۔ اسلام نے ٹاٹ سے شروع کیا بتانا کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اس کو لے کے چلنا پڑے گا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کیسے دیکھیں گے کہ سائنس اسلامیات کا کیسے حصہ بن گئی۔ اب آپ ایم اے کی دیکھ لیں، پورا سائنس کا ایک نصاب شامل ہے، اس میں ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کیا کیا خدمات انجام دی، کیسے کیا۔ اب ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں، تیزاب کے بارے میں آپ لے لیں، ایک ایک چیز ملے گی، تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا۔ لیکن کیا ہے، ہم نے نام سنا، نام بولیں کسی سائنسدان کا، جو کہیں گے جی آئنسٹائن، وہ آپ اتنے اپنے، ہمارے دراصل ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا۔ اسلامیات کو پڑھ رہی ہے نا، اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایسے زندگی میں لانا ہے کہ بات یہاں سنی ہے، اس کو زندگی میں اپنی کسوٹی پہ پورا پرکھنا ہے کہ ہم خود عمل کرنے والے ہوں۔ جب ہم عمل کریں گے نا، آسان ہو جائے گا کسی کو سمجھانا، کسی کو بتانا۔ اب اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، سائنس ہے، وہ کہتے ہیں، اس کی بڑی مثالیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ہمارے بلوچستان میں چلے جائیں آپ۔ اب یہ کیا سائنس ہے؟ سائنس ایک ڈر کی، ایک خوف، ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ وہاں پہ نا وہ لوگ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں نا، کوئلے جلا کے اوپر چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ سائنس کیسے آ رہی ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ اس نے قتل کیا، جرگے نے فیصلہ دے دیا کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ اب میں آپ کو سائنس سمجھا رہا ہوں، ذرا سائنس کو سمجھیں کہ اسلامیات کیسے اس میں لا رہی۔ اسلام میں ایسی مصر کا بھی واقعہ ہے، نیٹ پہ دیکھا ہو شاید آپ لوگوں نے، لیکن میں یہاں کی اپنے پاکستان کے، اپنے ملک کی بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ ایسے فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا مدعی پہ، مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں شخص نے اتنا پیسہ چوری کیا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب جرگے میں فیصلہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے واقعی ایسا کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نہیں کیا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔
अलाव रोशन किए जाते हैं आग के, कोयले जल रहे होते हैं ना, उसके ऊपर उनको चलाया जाता है। अब ये मंतक कहाँ से आई? मंतक है ना, अब ये उनकी बड़ी पुरानी उन लोगों की, वो कहते हैं हमारी थकाफत है, हम ऐसे चेक करते हैं क्या है। अब साइंस इसको क्या कह रही है? इसको खौफ, डर, ये भी एक चीज है। तो इसी तरह ये चीज आ गई बीच में। उसने चोरी नहीं की, उसने डकैती नहीं की, कत्ल नहीं किया, तो वो क्या आ रहा है? वो बंदा बिल्कुल साफ है। अब इसमें हुस्न मुआशरत कैसे आ रही है देखें अब आप, कि उसने बता दिया मैंने नहीं किया, कोयले जलाए, उसके ऊपर से वो चल के जा रहा है। आग का काम है जलाना। अब साइंस भी कहती है कि जला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर खौफ नहीं है, उसने ये काम किया ही नहीं है, वो डरेगा नहीं, वो गुजर जाएगा, उसके पाँव जलेंगे नहीं। हाँ, काले काले निशान पड़ गए, थोड़ा सा जल गया, लेकिन वो जलन नहीं होगी जो जला देती। अब ये मिसालें दी थी ना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर रहे, आग जल रही थी लेकिन उसके अंदर जिंदा रहे। ठीक है, ये अंबिया के साथ मुत्तसिफ है, लेकिन ये लोगों के साथ हो रहा है कि जिसको डर नहीं लगता उसे कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हो गया। तो ये अजीज तलबा, ऐसे ये साइंस यहाँ पे क्या काम करती है कि डर निकल जाता है ना, तो वो जलने वाला काम खत्म हो जाता है। तो इसी तरह वो इंजेक्शन लगता है, जैसे अमेरिका में लगाया जाता है जहर का इंजेक्शन, बंदा मर जाता है। वो कहते हैं हमने थोड़ा सा पानी डाला, 2 सीसी पानी डाल के उसको लगाया, वो मर गया। वो यही समझा कि जहर और मर गया, गुनाह का अंसर उसके अंदर था, खौफ की कोई चीज थी। ये अपनी अपनी सकाफतें हैं, अपनी उस सकाफत के मुताबिक काम करते हैं ना ये लोग। जैसे ये पुराने तरीके से वो बैठा होगा जमीन पे बैठ के उसने फैसला करना है, ऊपर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। साइंस की हमारी जिद्दत आती गई, हम दुनिया में तरक्की करते गए, कहां से कहां पहुंच गए, ये चीज है। अब इस्लाम में किसी भी चीज को दानाई से, मुहारत से काम करना, उसका नाम है सकफ करना। तो इस्लामी सकाफत जो है ना, वो ऐसे समझा रहा है कि जो अरब कौम होती थी ना ज़माने जाहिलियत में, वो अपनी सकाफत को संभाल के बड़े अपने बड़ों के नाम लिया करते थे, अपने बड़ों को उस पर चला करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बताया कि तुम्हारी सकाफत ये है, हर चीज आप ये देख लें कि हर चीज जो हमारी जिंदगी, हमारी शरीयत, हमारा मेल जोल, जो भी चीज, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारी सकाफत है, सकाफत पहचान है हमारी। ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी जैसे गुजारेंगे वो कहेंगे ये है ही ऐसा, तो ऐसे है। अब इस्लामियात के निज़ाम में जो है ना, कि चंद बातें इसकी ऐसी हैं कि इसमें इस्लामियात तालिबात को मालूम हो जाता है कि हमारी असल सकाफत मिन हैसिल कौम, हम किसको अपना रहे हैं, कि हम किसको कर रहे हैं, अपनी उस पर क्या अमल कर रहे हैं, हम अपने इस्लाम पे कितना अमल करते हैं, हम दूसरी कौमों का क्या लेते हैं। तो जो लोग दूसरी कौमों का वो शुरू कर देते हैं लेना कि हम इनके ऊपर चल रहे हैं, तो अजीज तलबा, उस कौम का अपने आप को वो शामिल बनाना, साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मिन हैसुल कौम ये भी कुछ है। तो इसलिए हमने अपनी सकाफत को भी संभाल के रखना है। हमारी सकाफत क्या है? हमारा उठना बैठना, मेल जोल, सारा कुछ ही है। और ख़ास तौर पे हमारी ऐसी मोहब्बत हो अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, सारा कुछ हो। और हम शुक्रगुजार हों कि अल्लाह पाक ने हमें बना बनाया, मुल्क दे दिया, माँ की गोद में हमें दीन मिल गया, और हमें दीन को समझने के लिए अल्लाह पाक ने बहुत आसान ज़रा दे दिए। वो नहीं कि 40-40 मील चलना है, फिर उस्ताद से मुलाकात होगी, शेख ने देख लिया तो इल्म मिल गया, ना देखा तो कुछ ना मिला।
ایسے نہیں ہے. اب تو اللہ پاک دے رہا ہے, اب میرے اور آپ کے دائرے اختیار میں ہے کہ ہم کس کو لیتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. تو اب یہ کیا آ گیا, ہماری زندگی ہماری معاشرت بن گئی, ثقافت بن گئی. ہمیں سمجھ آئے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, اس کی عزیز طلباء آپ یہ مثال لیں کہ آپ کی زندگی ہے نا, تو یہ صرف آپ کی زندگی نہیں ہے, یہ یوں سمجھیں کہ ہم سب کی زندگی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جا رہا ہے نا, اگر وہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ یہ سمجھے کہ میں پوری یونیورسٹی ہوں, میرا ایک کا غلط کرنا ہم سب کا غلط کرنا شامل ہوگا, شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا, یہ ہماری ثقافت بن جاتی ہے. تو اب یہ جو فلسفی ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہمارا حاصل کیا بنا, اس میں ثقافت بھی آ گئی, سائنس بھی ہم پڑھ گئے, سب کچھ ہو گیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں پاکستان بن گیا. ثقافت کیا تھی, کسی فوج نے حاصل نہیں کیا. تو عزیز طلباء, یہ مقصد تھا, مقصد یہ تھی. یقین ہمارے اسلاف نے جیسے محنت کی, وہ کوئی کسی آرمی کے جنرل وغیرہ نہیں تھے, عام سے لوگ تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ابھی میرے آپ کے سامنے تاریخ اٹھا کے دیکھیں, میرے پاکستان بنا بہت کمزور سا ملک تھا, لیکن جذبے سے بنا. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا, اسلامی حمیت, اسلام کی بقا, اس کا مقصد اپنے اس کے لیے کہ ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں, ہمیں بنا بنایا تو سب کچھ مل گیا, اب میں اور آپ آزاد زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء, آپ یہ دیکھ لیں ہمارے لیے کتنا آسان ہے ہر چیز کو حاصل کرنا, لیکن سب سے مشکل چیز کیا آ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم خود بحیثیت مسلمان اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم اسلام کو اپنی زندگی میں کتنا نافذ کرتے ہیں. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دین کے اوپر کتنے عمل کرنے والے ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, ہم اس کو حاصل کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. میری زندگی میں آئے گا, میں ایک ایز اے پروفیسر, میں خود پروفیسر نہیں ہوں, میں سارے پروفیسر کی زبان ہوں. یہ سمجھ کے میں ایک غلطی کروں گا, سب کے اوپر غلطی کا الزام آئے گا. مقصد سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے جی, پھر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی سمجھنا بھی, کرنا بھی, اور اس کو سمجھانا بھی. تو عزیز طلباء, مقصد سمجھ آ گیا کہ یہ ہے مقصد, یہ ہے کل فلسفی. اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو لے کے آنا ہے. یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے جی. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, آ رہی آواز. تو کیا سمجھ آئی کہ ہماری مقصدیت ایسے ہو. اب پاکستان کی تخلیق میں دو قومی نظریہ تھا کہ دو قوموں کی بنیاد پہ گویا کہ پاکستان میں نظام تعلیم اسلامیات کے اسلام ہو, نظام تعلیمی اسلامی ہو, اور اس کو بطور جز شامل کیا گیا. اسلامی نظریہ حیات کے لیے ضروری ہے کہ اسلامیات کی تعلیم لازمی ہو, اور پاکستان میں ہر کلاس میں اس کو لازمی قرار دیا گیا. اور اس وقت ثانوی سطح پر ایک پوری مضمون کی حیثیت حاصل ہے, اور اس میں بڑے بڑے علماء, اساتذہ اسلام کو
بچوں کی زندگیوں میں، آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے. اب آپ یہ دیکھ لیں انٹر اور ڈگری کی بھی اسلامیات لازمی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس پہ بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے. تو اب اسلام کی تفصیل آپ دیکھیں نا، قرآن مجید ہے سب سے پہلے، یہ پورا ضابطہ حیات ہے. اس میں ہم دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ہر مسلمان کا قرآن مجید کو پڑھنا، تفسیر کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر سکے. بات آ گئی عمل کی. اب آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، ہم نے اعمال کریں، یہ آپ سن رہے ہیں نا، کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں لائیں. تو عزیز طلباء، آپ کو سمجھانا آسان، پھر آپ کو کرنا آسان، پھر کسی کو کر کے دکھانا انتہائی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے دین کو ایسے ہی جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے سنانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ خاص طور پہ خیال رکھیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی، یہ کریں، سارا کچھ سمجھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. جی جی، پھر ہم حدیث پہ آتے ہیں. حدیث کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ حدیث ہے. اس کے مطابق جو کام کیے وہ حدیث ہے. اور اس سے ہٹ کے جو کام ہوں گے نا وہ غیر معیاری ہوں گے اور غلط ہوں گے، وہ حدیث نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ چیز دیکھنی کہ ہماری زندگی ایسی ہی ہو. ٹھیک ہے جی؟ تو ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اس سے ہٹ کے ہم گزاریں گے وہ ہماری زندگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو